مست نہ مدینے کا بنا دے. اللہ اللہ اللہ. ہمارا مفتی مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اب دیو. ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اپنے در پر اپنے مانگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک. یا اللہ باپا اپنے ساتھ مدینے لے جائے. مدینے جانے والوں جام او جا فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. ماشاءاللہ. آخر میں جس بچے نے نعت شریف کا شعر پڑھا وہ بھی اس کا انداز بہت اچھا تھا. آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے تھے. نعت شریف یہی ہے کہ نعت خوان بھی اسی طرح پڑھیں گے نا, آنکھیں بند کر کے آقا کے جلووں میں گم ہو کر سبز گنبد کے تصور میں, تو انشاءاللہ اس کو لطف بھی کچھ اور ہوگا. آپ کیا آسمان کی طرف گھور رہے ہوتے ہیں نعت پڑھتے ہوئے, کبھی یوں ہاتھ ہلاتے ہیں کبھی یوں, جیسے کس کو چیلنج کر رہے ہیں, کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ کیا مطلب, یہ ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں اور نچا رہے ہوتے ہیں. تو آدمی ادب کے ساتھ تھوڑا بہت چلو ہاتھ بھی چلا جائے آگے پیچھے اٹھ جاتا ہے بے اختیار. تو مطلب نعت شریف پڑھنا یہ ایک یقیناً عبادت ہے. تو اس میں بھی ایسا مطلب انداز و خشوع اور خضوع والا, بھلے ٹھیک ہے اگر نہیں آتا رونا تو کم از کم نیت اگر صاف ہے تو رونے سی صورت ہی بنا لے. گڑ گڑا جس دنیا میں کسی افسر سے کام ہوتا ہے سر سر کر کے کسی اس کی خوشحال سر ویری سوری سر کر دینا سر سر. تو اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے مطلب ہمارے سردار ہمارے آقا, یعنی جو کہوں مطلب اس سے سوا ہیں میرے سرکار, اور ان کی نعت پڑھیں تو ہم یوں چل رہے ہیں. تو کیا کسی سر اور افسر کے سامنے یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں ہم, اور بادلوں کی طرف گھور رہے ہوتے ہیں. توجہ کے ساتھ ہے نا, اس کے خوشی و خضوع کے ساتھ جس کو کہیں کہ وہ افسر کے پاس تو ہم اپنی فریاد کر رہے ہوتے ہیں, اپنا مطلب جو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو حقا کی بارگاہ میں کس انداز میں بیان کرنا چاہیے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. سب نعت خوان اگر میں جس طرح عرض کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے ایک بار بہت پہلے ایک نعت خوان کو دیکھا تھا, میں بڑا متاثر ہوا تھا. دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا, میرا بھی لڑک پنی ہوگا سمجھو کہ وہ جوانی 50-60 سال پرانی بات ہوگی, کوئی 50-60 سال پرانی. بس وہ دیکھا میں اتنا متاثر ہوا, بس وہ رو رو کر ہاتھ جوڑ کے پڑھے جا رہا تھا ایک محفل میں. محفل گھر میں تھی, کوئی مائک اور نوٹوں کی برسات اور یہ کچھ نہیں تھی سمجھے. بس اس طرح وہ دل میں ہو یاد تیری نہیں کیا فدا ہو کہ مدینے میں بہار آئی ہے. یہ کلام پڑھ رہا تھا مولانا حسن رضا خان کا, اور یہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور اس طرح میں خدا کی قسم میں بڑا متاثر ہوں یار. اب ایسا ہے کہ بس نعت پڑھے تو اس طرح پڑھے یار. رحمت جو خود متوجہ ہو اور اپنے سائے میں لے لے, جتنے سننے والے ان کو بھی اپنے سائے میں لے لے. یہ میں اپنے جذبات عرض کر رہا ہوں, دلوں کے حال اللہ پاک جانتا ہے. جو بھی ہو اخلاص کے ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہرحال یہ پیارے پیارے پھول جیسے بچے اللہ پاک ان سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.